میرے آقا علیہ السلام کا جو گزر ان کے پاس سے ہوا نا، آپ کو اونٹ کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، آپ ان کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا یہ اونٹ بیچنا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا، لیکن جب سرکار کا رخ انور دیکھا نہ کہنے لگے ہاں بیچنا ہے۔ اور جیسے کسی نے کہا تھا میں دل بیچا، میں جگر بیچا، میں دل بیچا، میں جگر بیچا، جس سونا محمد آ جائے نہیں میں اپنا سارا نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا، جس سونا محمد آ جائے۔ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا، لیکن جب سرکار کا رخ انور دیکھا نہ کہنے لگے ہاں بیچنا۔ میرے آقا نے سودا طے کیا، سودا طے ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں کوئی تجارت کے لیے تو آیا نہیں، لہذا یہ تمہارا اونٹ لے کر چلا جاتا اور پیسے تمہیں پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آپ اونٹ لے کر چلے، جب تک آپ ان کو نظر آتے رہے وہ آپ کی چال ہی دیکھتے رہے۔ جب آپ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اب یہ آپس میں باتیں کر رہے، یار ایک بندہ آیا نہ اس کا نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ ایڈریس پوچھا۔ وہ بندہ آیا اور جب اونٹ لے کر چلا گیا، اگر کوئی نقد سودا لے رہا نقد سودا اس سے اس کا نام پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن اگر کوئی ادھار سودا لے تو اس سے اس کا نام پتہ پوچھا جاتا ہے کہ بندہ بعد میں بھی اس سے رابطہ کر لے۔ اب نبی کریم علیہ السلام ادھار سودا لے کر چلے گئے، انہوں نے نہ نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ ایڈریس پوچھا۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے، یار وہ بندہ آیا، نام نے اس کا نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ ایڈریس پوچھا۔ وہ بندہ آیا اور ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں یار میں ان کا نام پتہ کیا پوچھتا، میں ان کا نام پتہ کیا پوچھتا، وہ سونے اتنے تھے میں تو ان کا حسن ہی دیکھتا رہا۔ دوسرا کہتے ہیں یار میں ان کا نام پتہ کیا پوچھتا، جب وہ بات کرتے تھے ان کے منہ سے کوئی نور نکلتا تھا اور اس نور کی چمک سامنے پہاڑ پر پڑتی تھی میں تو وہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا۔ اور تیسرا کہتے ہیں یار میں ان کا نام پتہ کیا پوچھتا، ان کی آنکھیں اتنی سونی تھی میں تو آنکھوں میں ڈوب گیا۔ وادم چشتی نے کہا تھا کیا خوب سجن دی آنکھیاں، واپس سے کہہ رہے تھے ذرا سبحان اللہ، کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے، اور جی میں پڑھ کے سنائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا محبوب نہیں اٹھا، اور جنہوں بے کے چل شرماوے، اتی ذاتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نکاب ہٹاوے، جو نکلے سیر کرن لو، جو نکلے سیر کرن لو، سارا گلشن سیس نواوے، گلے تہتی لکھ جاوے، جو رکھے ہاتھ پھٹا بچ، جو رکھے ہاتھ پھٹا بچ، ہاتھ پھٹا تو وٹ جاوے، لین نشیلے وست رسیلے، لین نشیلے وست رسیلے، بچ سونا کلر سہاوے، اکھ اگرے تھے انج پیا چاپے، اکھ اگرے تھے انج پیا چاپے، جی میں خانہ کھل جاوے، جو کھونے پیش گرفتے، جو کھونے پیش گرفتے، اتے لائی راپل جاوے، دھرتی بجلی نشک نہ مارے، اے مدہ پہ ادبی ہو جاوے، کھلک کو دینے مول نہیں دنیا، کھلک کو دینے مول نہیں دنیا، اتے کوئی پھر نہیں جان بچاوے، کی اعجاز نظر میں چکو تھی، کی اعجاز نظر میں چکو تھی، جو آوے بیک جاوے، جو آوے بیک جاوے، علم خدا نے آئینہ دیتا، علم خدا نے آئینہ دیتا، آتے اقلا بچ نہ آوے، عقل خدا نے آئینی دیتی، عقل خدا نے آئینی دیتی، آتے علمہ بچ نہ آوے، اوہ توبہ توبہ حسن سجن دا، توبہ توبہ حسن سجن دا، آتے چاہنا چلی جاوے، آزمائیتا سونا ماری، آزمائیتا 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 سونا ماری، مسالو کلر آپس میں باتیں کر رہے کہ یار وہ بندہ آیا، نام نے اس کا نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ ایڈریس پوچھا، وہ بندہ آیا اور ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا، اونٹ ہم سے یہاں کر لے گیا۔ جب یہ باتیں کام لے کے سردار کی بیوی نے سنی، اس نے خیمے کا پردہ ہٹا دیا، خیمے کا پردہ ہٹایا اور کہتی ہو کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو کہ وہ بندہ آیا اور اونٹ لے کر چلا گیا، اونٹ ہتھیا کر لے گیا، کہتی آنا صاحب میرا تند دے سامانے جامانے
اگر اس نے پیسے نہ دیے پیسے میں دوں، اگر اس نے پیسے نہ دیے پیسے میں دوں گی، میں ان کی طرف سے ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا تو ان کی ضمانتیں دے رہی ہے، پہلے یہ تو بتا تو ان کو جانتی ہے؟ ایک بندہ اگلے بندے کی ضمانت اس وقت دیتا ہے جب اگلے بندے کو جانتا ہوں، اور جاننے کے ساتھ ساتھ پہچانتا ہوں کہ بندہ کیسا ہے، میں نے اس کی ضمانت دینی ہے، بندہ کہیں 2 نمبر تو نہیں ہے، میں نے اس کی ضمانت دینی ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ بتا پہلے تو ان کو جانتی ہے، تو ان کو جانتی ہے؟ سنیے اس عورت کا جواب، کہتی ہے جانتی میں بھی نہیں، کہتی ہے جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ کملی نہ ہو رہے تھے وہ کملیے، جب تو ان کو جانتی نہیں ہے تو ان کی ضمانتیں کیوں دے رہی ہے، ان کی ضمانتیں کیوں دے رہی ہے؟ وہ عورت کا جواب سنیے، کہتی ہے جب وہ تم سے سودا کر رہے تھے نا، وہ تمہارے پاس آئے تھے، میں نے پردے کی اور سے ان کو دیکھ لیا، میں نے پردے کی اور سے ان کو دیکھا تھا، اور ان کا چہرہ اتنا سونا تھا کہ اتنا سونا چہرہ کسی چھوٹے گا ہوئے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ پچھلے بار نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا، صحابہ آئے، قیمت بھی لائے، اور آپ نے ان کی ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجوائیں۔ یہ لوگ غیر مسلم، اور اس قافلے کی صدارت طارق بن عبداللہ کا رہا۔ جب صحابہ اکرام علیہ رضوان ان کے پاس آئے نا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ جو ہم سے اونٹ لے کر گئے تھے یہ کون تھے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بتائی نبی آخر الزمان، سلطان دو جہاں، جناب محمد مصطفیٰ، سارے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا قافلہ اٹھا اور جا کر نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا، سب نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ہمارے پاس ہی رہتے ہو، ایسا کیا کرو ایک دن چھوڑ کر آیا کرو، محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ حضرت ابو ہریرہ الٹے قدم واپس جا رہے، ریورس چلتے جا رہے، درمیان میں ایک ستون حائل ہو گیا، تھوڑی سی دیر کے لیے سرکار کا رخ انور نظر آئے، تھوڑی سی دیر کے لیے سرکار کا رخ انور جب نظر نہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر قدموں میں آ گئے، دوڑ کر قدموں میں آ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تے چٹ نہیں لگتا، میرا تے چٹ نہیں لگتا، پورا دن کیسے گزرے گا؟ میں چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو دن گزرتا ہے، چہرہ نہ دیکھوں گا تو دن کیسے گزرے گا؟ اکثر صحابہ کی روایت ہے، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ روایت، سب سے زیادہ مرضیہ جس صحابی سے ہے اس کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ ان کو حفظے کا مسئلہ تھا، باتیں سنتے تھے بھول جاتے، باتیں سنتے تھے بھول جایا کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باتیں سنتا ہوں، آپ کے ارشادات سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، کچھ عطا کر دیجیے۔ صحابہ جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے، بخدا خدا کا یہی اگر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اصلی رسول اللہ سے باتیں سنتا بھول جاتا ہو، کچھ عطا کر دیجئے۔ میرے آقا نے بھی یہی فرمایا ابو ہریرہ مجھ سے مانگنے آ گیا، کیا کہ رب سے مانگ گئے، کیا کہ رب سے مانگ مجھ سے مانگنے آ گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ آ گیا، عرض کیجئے یا رسول اللہ آ گیا وہ اپنے گھر پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو جانتا ہے ہمارے در پر آنے والا کبھی خالی کیا ہی کبھی خالی کیا ہی نہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ آ گیا، عرض کیجئے یا رسول اللہ آ گیا ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ اور اس وقت ندا کا جا ابو ہریرہ۔ فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر ابو ہریرہ
اپنی چادر بچھا دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر بچھائی, میرے آقا نے لاپو بھری اور چادر میں ڈال دی, لاپو بھری اور چادر میں ڈال دی. ابو ہریرہ فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لے, سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر کو سمیٹا, سینے سے لگا لیا. آپ فرماتے اس کے بعد آج تک کبھی کوئی بات بھول نہیں کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, اے ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات. یہی حضرت ابو ہریرہ. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہی حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علیہ السلام سے باتیں سنتے, ارشادات سنتے, جا کر اپنی ماں کو سنایا کرتے. دنیا میں تو اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں, صرف ایک ہی رشتہ تھا اور وہ بھی ماں کا رشتہ تھا. ابو ہریرہ پاس بیٹھے نا اپنی ماں کے, سرکار کی باتیں کیا کرتے. ابو ہریرہ کو تو کوئی اور بات آتی نہیں, جب بھی بات کرتے تو سرکار کی بات کیا کرتے تھے. ایک دن ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ آج میرے آقا نے یہ فرمایا, آج میرے آقا نے یہ عمل کیا, آج میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا. ماں کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ ماں کی زبان سے ایسا جملہ نکلا, ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی, ماں کی زبان سے ایسا جملہ نکلا, ایسی بات نکلی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے شایان نے شامل تھا. گستاخی والی بات ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے. رب نے فرمایا ماں اگرچہ تو میری ماں ہے لیکن تیرے جیسی کروڑوں مائیں بھی ہو نبی کے قدموں پہ وار, تیرے جیسی کروڑوں مائیں بھی ہو نبی کے قدموں پہ وار. کھڑے ہو گئے, گھر سے باہر نکل پڑے. جب گھر سے باہر نکلے قدم ڈگمگانے لگے, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, رونے لگ پڑے کہ دنیا میں ایک ہی رشتہ تھا ماں کا, آج وہ بھی توڑ دی. دنیا میں ایک ہی رشتہ تھا ماں کا, آج وہ بھی اس کو بھی توڑ دیا. پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ ان کی بارگاہ میں چلو, کیوں نہ ان کی بارگاہ میں چلو جو سارے غموں کو دور کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے, اور تھے صحابی تھے, وابی نہیں تھے. آپ جانتے تھے جو کچھ ملنا ہے وہی سے ملنا ہے, جو کچھ ملنا ہے وہی سے ملنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ان کی بارگاہ میں چلو جو سارے غموں کو دور کر دیتے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آج روتا ہوا آ رہا ہے, ابو ہریرہ آج پریشان دکھائی دے رہا ہے. پورا واقعہ عرض کیا. پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعائے ہدایت کر دیجیے. یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعائے ہدایت کر دیجیے. میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم دے ام ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. جب نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے, حضرت ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا, گھر کی طرف تیز سے چلنے لگے, دوڑ پڑے گھر کی طرف. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آج تک اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا, ابو ہریرہ آج تک ایسے دوڑتے نہیں دیکھا جیسے دوڑتے آج جا رہے ہو. آج تو بڑے تیز تیز چلتے جا رہے ہو, آج کیا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں آج ہی تو دیکھنا ہے کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے. میں پہلے گھر پہنچتا ہوں کیا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے. دروازے پر گئے, گھر پہنچے دیکھا دروازہ بند, اندر ماں غسل کر رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابو ہریرہ, اندر سے آواز آئی مکانک یا ابا ہریرہ. فرمایا ابو ہریرہ ٹھہر جاتی ہوں, ابو ہریرہ ٹھہر جا آتی ہوں. ماں کے لفظوں میں چاشنی لے کر ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑے ناز سے. جب تو آئے محمد, ماں نے غسل کیا, کپڑے پہنے, اور ماں جب دروازے پر آئی, ماں دروازے کی کنڈی کھول رہی تھی اور کلمہ شہادت کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے,
कितनी मिली खैरात न पूछो, ओए उनका करम तो फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दर पर आने वाला कभी खाली नहीं किया, लेकिन वही बात फिर अर्ज करूंगा कि दिल से जाए। ये ना हो कि भाई मदीने जाना पड़ गया हज करने के लिए, क्या तो मजबूरन 7 दिन मदीने में रहना पड़ गया, ऐसे ना हो। मजबूर होकर ना जाए, मसरूर होकर जाए। खुदा की कसम आपके दर पर जाने वाला कभी खाली नहीं गया। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखिए आज हम महफिल मिलाद मना रहे। बस मेरी आखिरी बात वो ये, महफिल मिलाद को यहाँ पर शामिल है। हमारी मस्जिद देखिए कैसे खचाखच भरी हुई है, लेकिन एक दावत आपको जरूर देना चाहूंगा कि इसी मस्जिद के अंदर जो मुअज्जिन खड़ा होकर ये कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लोगों आओ नमाज की तरफ, लोगों आओ कामयाबी की तरफ। हमें चाहिए कि मुअज्जिन की इस निदा पर लब्बैक कहें और मस्जिद का रुख करें। आज देखिए हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना है। कोई परेशान है, कोई घरेलू लाचारी का शिकार है, कोई तंग दस्त है, कोई बेरोजगार है, कोई बेऔलाद है, किसी ना किसी परेशानी में कोई ना कोई मुबतला है। इन सारी परेशानियों का हल ये है कि बंदा पांचों वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और उसकी बारगाह में आकर अपने सर को झुका दे। खुदा की कसम सारी परेशानियां खत्म हो जाए। तो आइए इस महफिल पाक में नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं है। आप तो परेशानियों में मेरे लिए थोड़ी नमाज पढ़नी है, हज़रत साहब के लिए किबला के लिए नमाज थोड़ी पढ़नी है, सबने अपने लिए पढ़नी है। आइए नियत करते हैं कि आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाह नबी रमीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी कदर, खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल अतारी साहब अपने मवाले हसना से हाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ फरमा गए थे। तो अब मैं बड़ा तहीर खताब के लिए दावत देता हूँ। एक रुपये आपकी इस बातों की नजर करता हूँ ताकि आपकी सुस्ती दूर हो जाए कि आका तेरे दीवाने आए बैठे हैं, कह दे सुभान अल्लाह। जो दीवाना है वो बंदवा से कह दे सुभान अल्लाह। आका तेरे दीवाने आए बैठे हैं, सामने दिन बिछाए बैठे हैं। आ भी जाओ कि दीद हो जाए तेरी महफिल, तेरे दीवाने सजाए बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बला तक़दीर मोहतरम आलिम दीन फ़ाज़िल जलील वाज़िह बयान वाज़िह इरशाद सरमाया अहले सुन्नत पासबान मसलक रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कबीर साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और हाज़रीन को अपने मवाले हज़रात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। नारे से इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब नारे रिसालत पुकारा जाए तो दीवाने भाग जाना चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, बनठार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, लजपाल नबी के, लजपाल नबी के, लजपाल नबी के, सय्यदी मुर्शदी, सय्यदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम या रसूल में, गुलाम या रसूल में, जश्न ईद मिलादुन नबी।
آپ کی محبت دیکھ کے گفتگو کرنے کو دی جا رہا ہے، لیکن ایک سینسیٹیو بات آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا ٹائم مجھے دیا ہے، یقیناً آپ کہیں گے کہ جناب نہیں، اگر ٹائم زیادہ ہو تو ہم بیٹھیں گے ورنہ ہم جا رہے ہیں۔
تو اس لیے میں وہ آپ کو وقت نہیں بتاتا، کوشش کروں گا کہ میں جلد از جلد جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دوں۔ اسکول میں بچوں کو جب وہ چھٹی ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو یہی سمجھ یہ کہ جتنی جلدی آپ جائیں گے اپنے معاملات سارے اسکول جا کے کریں گے تو خوش ہوں گے کہ یار لوگیاں کوئی پھنسے نہیں ہیں، انہیں جلدی چھڑ دیا۔ تو امید کرنا کہ تسی میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ تعالیٰ تو محسوس نہیں ہوئے گا میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ دو شعر میں شراب مل کے کسی پڑھنے تاکہ میری تے تہاڈی حاضری سرکار مدینہ بھی حقیقی صورت وچ گنبد خضرا کے نام کی فضا خاموش نہ رہے اور حاضری میں شریک ہو۔ ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اور الحمدللہ کوشش کروں گا جو مجھے کہا ہے اسی پہ بات کروں، کیونکہ میرے آقا کو اللہ نے وہ کمال اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ ساری کائنات کے سکالر اور پروفیسر مل کر یکجا ہو کر یکجسم ہو کر اس کے کمال بیان کرنا شروع کر دیں وہ خود تو ختم ہو جائیں گے، لیکن کمال مصطفیٰ اور معجزات مصطفیٰ ختم وہ ختم ہونے والے نہیں۔ ہم آج اس نبی کی ولادت کی خوشی میں معجزات کو ساتھ رکھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ارے میرا نبی جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا کچھ معجزات میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور آئے تھے اور آنے کی وجہ سے میرے رب نے دنیا میں کمال کچھ وہ باتیں جو حضور کی آمد کے بعد کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ آپ جاگتے ہیں میں بھی جاگتا ہوں۔ جو جاگ جاگ ہے رسول اللہ کا ذکر کرے گا اس کی قبر حشر ہوگی ہم اس نبی کے ذکر کے لیے اس کے معجزات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کو تمہیدی طور کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، پھر کہا میرے آدم جانا دنیا میں میرا پیغام میرے بندوں کو سنانا، لیکن اگلی بار یاد رکھنا عبادت بھی میری ہوگی مرضی بھی میری، مرضی بھی میری ہوگی۔ حضرت نوح دنیا میں جانا
تجھے نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، تجھے میں سارے تاجوں سے نواز کے بھیجوں گا، لیکن میرے نور بات یاد رکھنا، لوگوں کو میری طرف بلانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عبادت بھی میری ہوگی، مرضی بھی میری، مرضی بھی میری، شیش دنیا میں جانا، نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، لیکن بات یاد